السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں. جتنی بھی باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم عمل کریں گے، عمل کی نیت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں. اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو. کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام یہ ملے گا. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے. تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا. اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اور جس کی دنیا کی زندگی ماں بین
اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ مختصر سا وقت ہے، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس ایک حدیث پاک آپ کو بتلانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو جائے، چاہتے ہر ایک کو یہ چاہتے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو، میری زندگیوں میں خوشیاں ہو، میری زندگیوں سے الجھنیں ختم ہو جائے، میری زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے۔ اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہے، دنیا کا جو حال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، حقیقت یہ ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کو ایک عمل بتلانا ہے، ایک مختصر حدیث سنا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ لیکن ایک بات آپ کو بتلاؤں، اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، مدینۃ المنورہ، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی ادب اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور ماں بہنیں جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ صحابی سخت بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی ان کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، ان کی خیریت کو پوچھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور ماں بہنیں حدیث شریف میں موجود ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو، کوئی رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی خیریت کو معلوم کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی ہے تو بھائی کی ملاقات، یا کوئی امتی اپنی کسی مسلمان بہن ہے تو بہن کی ملاقات، بھائی ہے تو بھائی کی ملاقات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے یا بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی صبح میں کسی بیمار کی خیریت کو معلوم کر لے، شام تک اس کے لیے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اور شام کو عیادت کرے، شام کو خیریت معلوم کرے تو صبح تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور صحابی سے پوچھ لیا کہ میرے صحابی بیمار ہو، چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اور ماں بہن ایک بات
بات یاد رکھو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں کوئی ٹینشن آ جائے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس ٹینشن کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے، اللہ پاک اس سوال کو رد نہیں فرماتے، بلکہ وہ سوال ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا اللہ پاک فرشتوں کی دعا کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھ لیا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی اگر ذات کسی کی ہے تو ایک پیدا کرنے والے اللہ کی ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی راحت آخرت کے راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی کی اس دعا کو سن کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ماں بہنیں، ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور برداشت کر سکتے ہیں، ہرگز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابی سے ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، بیماری کے دن ہیں، بدن پورا کمزور ہو چکا ہے، طاقت بالکل بدن میں باقی نہیں رہی، چلنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اللہ کے نبی میں کیا دعا مانگو، اللہ سے کیا سوال کروں؟ ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس میں وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر ہم اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک عزت کے فیصلے کرے گا، زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا، زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے ماں بہنیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے نبی، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں طاقت ہے،
डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो दुआओं में असर है, तबीबों की हिकमत में वो पावर नहीं जो दुआओं में पावर है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बीमार साहबी को एक दुआ सिखलाई और उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देगा। अगर कोई रोज़ी के मामले में परेशान है, इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएगा। अगर कर्ज़ में डूब चुका है, पैसे अदा करने की ताकत नहीं है, इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह पाक कर्ज़ के अदा करने के फ़ैसले फरमाएगा। अगर खुद का मकान नहीं, किराए के मकान में रहकर किराया भर भर के थक चुका है, खुद के मकान के कोई असबाब मुहैया नहीं है, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खुद का मकान नसीब फरमाएगा। अगर घर में जवान बेटी है, घर में जवान बेटा है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, कोई मुनासिब जगह पर शादी नहीं हो रही, इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक अपने फजलो करम से नेक साले जोड़े का आसमान पर फैसला फरमाएगा। शादी हो चुकी है, मेडिकल चेकअप कंप्लीट करवाया लेकिन औलाद नहीं हो रही, इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक साले औलाद के पैदा होने के फैसले फरमाएगा। अल गर्ज़, दुनिया की इंसान को जितनी ज़रूरतें हैं, आखिरत की जितनी ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक उसके कदमों में डाल देगा। और हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बढ़कर किसी की सच्ची ज़ुबान नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को अल्लाह पाक ने हज की सआदत नसीब फरमाई होगी, जिन लोगों को सआदत नसीब फरमाई, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, अल्लाह पाक इनके हज को भी कबूल फरमाए, उम्रा को भी कबूल फरमाए। और अभी अगर नहीं गए तो अल्लाह से दिल से दुआ कर ले, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनता हूँ, मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर कबूल फरमाता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दिल से दुआ कर ले, अल्लाह हर एक को हज्ज बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमाए। दौरान तवाफ भी बहुत से अहबाब ने ये दुआ को सुना होगा और वो दुआ कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है। कौन सी दुआ है? रब्बना आतिना, अक्सर को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतिमाम करना है। और ये सबसे बड़ा ख़तरनाक, यूँ समझो ख़तरनाक से मुराद पावरफुल तावीज़ है, इस तावीज़ से बढ़कर कोई तावीज़ हो नहीं सकता। इसलिए कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआओं में अल्लाह ने नूर रखा है। और ये दुआ कुरान करीम की एक आयत करीमा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। बस ये छोटी सी दुआ है, इसको जितना चाहो, जितनी भलाइयाँ चाहे। दुआ का तर्जमा भी देख लीजिए, क्या फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, हर मामले में जॉब नहीं मिलती, बच्ची का रिश्ता नहीं होता, लड़के को मुनासिब लड़की नहीं मिलती, अरे बहुत सी परेशानियां ज़िंदगी में आ गई है, इस दुआ को पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह पाक परेशानियों को दूर फरमा देगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कुरान करीम में आयत करीमा मौजूद है। दुआ का तर्जमा ये है, इलाहुल आलमीन तू हमारी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। जिसकी दुनिया अल्लाह खुद बेहतर बनाता हो उसकी दुनिया कोई उजाड़ सकता है? नहीं उजाड़ सकता। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, फिर हमारे नबी ने दुआ मांगी है, अल्लाह तू मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। इसलिए कि पहले दुनिया की ज़िंदगी है, इसलिए दुनिया की ज़िंदगी के बारे में पहले सवाल किया, फिर आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बाद में सवाल किया। वक़ीना अज़ाबन्नार, और तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये दुआ का तर्जमा है। अब दुआ को पढ़ने की कोई तादाद फिक्स नहीं है, जिसका जितना दिल चाहे हर फर्द नमाज के बाद पढ़ें, या सुबह में 100 मरतबा, शाम को 100 मरतबा, जितनी अल्लाह से भलाइयाँ चाहें, जितनी अल्लाह से खैर चाहें, जितनी ज़्यादा भलाई की ज़रूरत है इतनी ज़्यादा इस दुआ को पढ़ते रहना है। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो बीमार सहाबी ने इस दुआ
کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے میری مابین دعاؤں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے، لیکن میں اکثر بتلایا کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، سارے وظائف بعد میں ہیں، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کو اپنے گھر سے نکالتے نہیں، اگرچہ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو۔ جس ماں نے بچے کو جنا ہوتا ہے، اس ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت کا علم رکھا ہے کہ ماں اپنے نافرمان بچے کو گھر سے نکالتی نہیں، بلکہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین 70 یعنی 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں کیسے مبتلا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم پریشان ہوئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، یعنی زندگیوں میں سکون کب ملے گا، کب کورونا وائرس سے چھٹکارا ملے گا، کب بیماری کا ڈر دل سے نکلے گا، کب لاک ڈاؤن کا ڈر دل سے نکلے گا۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا، اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھا دیا۔ ہم نے کئی دنوں سے یہ سوچا، کئی دنوں سے یہ خیالات اپنے دل میں پیدا کیے کہ کورونا کی پہلی لہر آئی، دوسری آئی، اب تیسری آنے والی نہیں آنے والی، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن دنیا والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے آنے والے احوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے مرد مومن مرد ہو یا مومن عورت، مسلمان ہونا شرط ہے، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت، اگرچہ وہ مومن ہو، مومن ہونا شرط ہے، اگر یہ مومن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے زندگی میں اعمال صالح کرتے رہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، اپنے وقت پر پڑھتے رہیں، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے مال دیا ہو زکوٰۃ ادا کرے، اللہ نے مال دیا ہو حج فرض کر لے، یعنی حج فرض ہو چکا ہے تو حج کر لے۔ قرآن کریم میں موجود ہے اعمال صالحہ کرنے والوں کی زندگیوں کو اللہ پاک خوشگوار بنا دیتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں خوش ہونا ہے، زندگیوں میں خوشیاں چاہتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے سے خوشیاں ملتی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے خوشیاں ہرگز نہیں ملتی۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اتنے سارے حالات ہم پر آئے، دنیا سے کئیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، دنیا سے کئیوں کی موت دیکھی، ارے کوئی تھوڑے سے بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی تھوڑی سی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی تھوڑی سی اور تکلیف میں دنیا سے چلا گیا۔ بہت سی مرتبہ ہماری زبان سے یہ کلمات بھی نکلے ہوں گے، ارے فلانا کے بارے میں تو ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر بھی چلا گیا۔ تو یہ سچی حقیقت ہے کہ دنیا سے تو ہر کوئی جاتا ہے۔ اتنے حالات ہم پر آئے، اتنی پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا، اس کے باوجود اگر ہم فجر کی نماز میں مسلمان کے محلے سے نکلتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ اللہ رب العالمین تکلیفیں دے کر اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو آزماتے ہیں، تاکہ اللہ فرماتے میرے بندوں مجھ سے قریب ہو جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، سارا اختیار میرے ہاتھ میں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، بہت سی
माँ बहनें कहती है मौलाना हमारा घर चेक करो, घर में सुकून और इत्मीनान नहीं है, अरे रोज़ी की बरकत ख़त्म हो गई है, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, अरे ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन गया है, फलाना हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, किसी ने हम पर जादू तो नहीं कर दिया, अरे कोई जिन्नात का असर तो हमारे घर में नहीं है, ये हमारे ख्यालात है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते मन आरज़ अन ज़िक्री, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो मेरी नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी नमाज़ों का कोई एहतमाम नहीं, हर वक्त अपनी ज़ुबान से झूठ बोलना, लोगों की बुराइयाँ करते फिरना, लोगों की ग़ीबत करते फिरना, आँखों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, बदन का हर उज़्व हमारा गुनाहों से लथपथ हो चुका है। अल्लाह फरमाते मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिन्होंने नमाज़ों से मुँह मोड़ लिया, कुरान करीम की तिलावत से मुँह मोड़ लिया, रमज़ान के रोज़ों की कोई परवाह नहीं, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों में उलझने डाल देते हैं। जब पैदा करने वाला अल्लाह ज़िंदगियों में उलझन डालने वाला हो, ज़िंदगियों में परेशानियां डालने वाला हो, ज़िंदगियों में टेंशन डालने वाला हो, तो दुनिया का कोई बापू उस उलझन को ख़त्म नहीं कर सकता, दुनिया का कोई आमिल उस उलझन को ख़त्म नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता जो बीमारी खुद अल्लाह ने दी हो। इसलिए माँ बहनें, मैंने शुरू में आपको दुआ बतलाई, हम चाहते हैं हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बने, और चाहते हैं, हम सब चाहते हैं अल्लाह आने वाले दिनों को बेहतर से बेहतर बना, अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा, अल्लाह दुनिया में भी भलाइयाँ नसीब फरमा, आखिरत में भी भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अभी भी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह पाक तौबा को ज़रूर कबूल फरमाने वाले हैं। बस तौबा इस बात की करनी है, जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई अल्लाह से माफ़ी मांग ले, और जो ज़िंदगी बाकी है उस ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारने का पूरा इरादा कर ले। तो आज की इस मजलिस में दो काम की नीयत करके जाओ। एक काम कि अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। माँ बहनें हर एक को नमाज पढ़नी है, इसलिए कि नमाज पढ़ने से घर में बरकत है। 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिए, 24 घंटे में सिर्फ हमसे 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे का सवाल किया कि मेरे बंदो मेरी बंदियों मुझे सिर्फ 1.5 घंटा या 1.25 घंटा दे दो। हालांकि वो पैदा करने वाला अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी नसीब फरमाई है, वो चाहता तो यूँ कह देता 22.5 घंटे तुम मेरा काम करो, 1.5 घंटे अपना काम करो, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं 22.5 घंटे अपना काम करो, 1.5 घंटा सिर्फ मुझे दे दो। तो 1.5 घंटा या 1.25 घंटा नमाज के लिए होता है, तो नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। दूसरा पैगाम आज की इस मजलिस में ये है, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, किसी को अपनी ज़ात से न सताओ, किसी को परेशान न करो। सास है तो बहू का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश करें, बहू है तो सास का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश करें। अरे शोहर बीवी का हक़ अदा करे, बीवी शोहर का हक़ अदा करे, ये आपस के हुकूक हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में समझाए हैं। अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, नफ़रत वाली ज़िंदगी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।